گزشتہ 2 دنوں میں دو بظاہر مختلف مگر حقیقت میں ایک ہی لڑی میں جڑی ہوئی نہایت اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ایک طرف پاکستان کا یہ فیصلہ کہ وہ T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ نہیں کھیلے گا، اور دوسری طرف بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کی منظم اور مربوط لہر، اگر ان دونوں واقعات کو گہرائی سے سمجھا جائے تو ان کے پیچھے ایک ہی محرک ہے، ایک ہی سوچ اور ایک ہی پالیسی کار فرما ہے، اور وہ ہے بھارت۔ پاکستان کا بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ دراصل کھیلوں میں بھارتی بالادستی کی اس سوچ کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے، جس کے تحت بھارت گزشتہ 10 برسوں سے ایک منظم منصوبہ بندی کے ذریعے پاکستان کو عالمی کھیلوں سے آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ ICC فورمز پر دباؤ ہو، نیوٹرل وینیوز کا مسئلہ ہو، یا پاکستان کے خلاف نیگیٹو اپروچ۔ بھارت کی ہمیشہ کوشش یہی رہی ہے کہ پاکستان کو کھیلوں کے میدان سے باہر دھکیلا جائے۔ اب پاکستان نے اس سوچ کا عملی اور واضح جواب دے دیا ہے۔ دوسری جانب ہفتے کے روز بلوچستان میں ہونے والے بظاہر ہم وقت اور منظم دہشت گرد حملوں نے ایک بار پھر اس حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے کہ ریاست کو اس خطرے سے نمٹنے کے لیے مزید سخت، جامع اور فیصلہ کن اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی نہیں ہے، بلکہ اس کا حل عسکری ہے، اور حالیہ واقعات اس موقف کو تقویت دیتے نظر آتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق فتنہ الہندوستان سے وابستہ دہشت گردوں نے کوئٹہ سمیت کم از کم 12 شہروں اور قصبوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ان حملوں میں سیکیورٹی اہلکاروں اور معصوم شہریوں نے جانوں کی قربانی دی ہے، تاہم بر وقت اور مؤثر کارروائی کے نتیجے میں بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ ان حملوں کی منصوبہ بندی، باہمی ہم آہنگی اور تکنیکی مہارت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دہشت گردوں کو نہ صرف منظم تربیت حاصل تھی، بلکہ انہیں بیرونی سرپرستی اور معاونت بھی حاصل تھی۔ یہ واقعہ کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں ہے، بلکہ بلوچستان میں جاری ایک مسلسل دہشت گردانہ مہم کا تسلسل ہے۔ گزشتہ برس جعفر ایکسپریس پہ حملہ اور اس سے قبل اگست 2024 میں ہونے والی اس نوعیت کی مربوط کارروائیاں اس امر کی نشاندہی کرتی ہیں کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے طریقہ واردات میں ایک واضح سوفسٹیکیشن آ چکی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ایک سال میں بلوچستان میں 250 سے زائد دہشت گرد حملے ہوئے ہیں، جن میں 400 سے زیادہ قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، جو اسے خیبر پختونخوا کے ساتھ ملک کا سب سے زیادہ متاثر خطہ بناتے ہیں۔ ان تمام واقعات کے پس منظر میں ایک ایسی پالیسی کار فرما ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی، مگر گزشتہ 10 برسوں سے پاکستان کی سلامتی، معیشت اور علاقائی استحکام پر گہرے اثرات مرتب کر رہی ہے۔ یہ پالیسی اجیت ڈوول ڈاکٹرائن ہے، جسے بھارت میں اوفینسو ڈیفینسو کہا جاتا ہے، مگر حقیقت میں یہ جنگ بغیر جنگ کا تصور ہے۔ اس کہانی کا آغاز 2014 سے ہوتا ہے، جب نریندر مودی بھارت کے وزیر اعظم بنے اور اجیت ڈوول کو قومی سلامتی کا مشیر مقرر کیا گیا۔ اقتدار سنبھالتے اجیت ڈوول نے یونیورسٹی میں ایک خطاب کیا جو بعد ازاں بھارتی سیکیورٹی پالیسی کا پارٹ بن گیا، اور اس کو ایک بلو پرنٹ تصور کیا گیا۔ اسی خطاب میں اجیت ڈوول نے کہا کہ پاکستان کی کمزوریاں بھارت سے کہیں زیادہ ہیں، اور اگر بھارت نے اوفینسو ڈیفینسو کی پالیسی اختیار کر لی تو پاکستان اسے برداشت نہیں کر پائے گا۔ اسی تناظر میں انہوں نے جو جملہ کہا وہ آج بھی خطے میں گونجتا ہے کہ "You can do one Mumbai, you may lose بلوچستان"۔ یہ کوئی جذباتی تقریر نہیں تھی، بلکہ ایک واضح اعلان تھا کہ بھارت آئندہ روایتی جنگ کے بجائے پراکسی گروپس، تخریب کاری، انفارمیشن وار اور اندرونی عدم استحکام کے ذریعے پاکستان کو کمزور کرے گا، اور وہ بھی بغیر کسی نیوکلیئر کانفلکٹ کے۔ اس ڈاکٹرائن کا پہلا ناقابل تردید ثبوت 2016 میں سامنے آیا، جب کلبھوشن یادو کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا۔ ایک حاضر سروس بھارتی نیوی آفیسر جعلی شناخت کے تحت پاکستان میں را کا نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ اس کے اعترافی بیان میں بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کو فنڈنگ، سی پیک کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش اور دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کھل کر سامنے آئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بھارت کی شیڈو وار عالمی سطح پر بے نقاب ہوئی۔ اس کے بعد ہدف بالکل کلیئر تھا، بلوچستان اور سی پیک، کیونکہ سی پیک محض ایک معاشی منصوبہ نہیں، بلکہ پاکستان کی معاشی خود مختاری اور چین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کی بنیاد ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ 2018 میں کراچی میں چینی قونصل خانے پر حملہ ہوا، 2019 میں PC ہوٹل گوادر پر حملہ ہوا، اور پھر 2022 میں کراچی یونیورسٹی میں چینی اساتذہ کو نشانہ بنایا گیا۔ ان تمام حملوں کا مقصد ایک ہی تھا، چین کو یہ پیغام دینا کہ پاکستان ایک غیر محفوظ پارٹنر ہے۔ اسی دوران افغانستان میں بھارتی انٹیلیجنس کا کردار بھی بہت آبویس رہا۔ را نے افغانستان میں NDS کے ساتھ مل کر TTP اور BLA جیسے گروہوں کو سپورٹ کیا۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد بھی سابق NDS عناصر را کے لیے پراکسی نیٹ ورک چلاتے رہے، جس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ٹارگٹ کلنگ، جدید ID حملے اور سیکیورٹی فورسز پر براہ راست حملے منظم انداز میں سامنے آئے۔
लेकिन डोवल डॉक्ट्राइन सिर्फ बंदूक तक महदूद नहीं रही। इसका एक इंतहाई खतरनाक पहलू इंफॉर्मेशन वॉर है। 2020 में EU डिसइंफॉर्मेशन लैब ने इंकशाफ किया कि भारत 15 साल से जायद अरसे तक जाली मीडिया आउटलेट्स, फेक NGOs और बोगस थिंक टैंक्स के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ एक आलमी सतह पर प्रोपेगेंडा करता रहा। FATF के दौरान सिफारती दबाव, मीडिया ट्रायल और पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तनहा करने की कोशिश भी इसी डॉक्ट्राइन का हिस्सा थी। इसी तनाजुर में 2 हफ्ते कबल अजीत डोवल का यह बयान कि भारत तारीख का बदला लेगा महज सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बल्कि एक नजरियाती ऐलान है जो हिंदुत्व सोच की अक्कासी करता है। एक ऐसी सोच जो खुद को खित्ते की बालादस्त ताकत समझती है और पड़ोसी ममालिक को अदम इस्तेहकाम में धकेलना जायज तस्वुर करती है। लेकिन हकीकत यह है कि इस पॉलिसी ने पाकिस्तान और चीन को मजीद करीब कर दिया है। BLA जैसे ग्रोहों को आलमी सतह पर दहशतगर्द तस्लीम किया गया और भारत खुद आलमी सवालात और सिफारती दबाव की जद में आ चुका है। पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है, अमन, इस्तेहकाम और तरक्की। लेकिन अगर रियासती सलामती को चैलेंज किया गया तो दिफा हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा, जिसका अमली मुजाहरा पाकिस्तान ने मई की जंग में करके दिखाया, जब भारत को न सिर्फ अस्करी नाकामी के बल्कि आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का भी सामना करना पड़ा। नाज़रीन, अजीत डोवल डॉक्ट्राइन दरअसल एक खामोश जंग है जो बंदूक से नहीं बल्कि प्रॉक्सीज, प्रोपेगेंडा और तखरीब कारी से लड़ी जा रही है। और ये जंग सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे खित्ते के अमन के लिए एक संगीन खतरा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।